کیا دجال استولا آئلینڈ پہ ہے؟ اور اگر وہ استولا آئلینڈ پہ ہے بھی تو اس کو استولا آئلینڈ پہ کس نے دیکھا، وہ وہاں کیا کر رہا ہے، اور اگر اب ہم وہاں جائیں تو ہمیں کیوں نہیں ملے گا؟ یہ ساری باتوں کے جواب اب آپ کو یہ ویڈیو سے پتہ چل جائے گی۔ دوستوں، آج سے قریب ہزاروں یا ہم ہزاروں نہیں کہتے بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی ایک بندہ تھا تمیم داری۔ وہ اپنی بوٹ کو لے کے جو ہے وہ جاتا ہے ایک ٹریڈ روٹ پہ، یعنی اس کا ایک سفر ہوتا ہے، تجارتی سفر ہوتا ہے۔ تو جب اس کے اندر اس پہ جا رہا ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ نا بہت زیادہ طوفان آ جاتا ہے اور اس کی بوٹ جو ہے وہ بھٹک جاتی ہے اپنا راستہ اور ایک آئلینڈ پہ پہنچتی ہے۔ جب اس کی بوٹ اس آئلینڈ پہ پہنچتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ کیا کہتے ہیں اس آئلینڈ پہ اس کو ایک بندہ ملتا ہے جس کا نام تھا جساسا۔ جساسا کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک ہندوؤں کا ایک گاڈ کی طرح ہوتا ہے۔ تو وہ وہاں کچھ کیا کر رہا تھا وہ وہاں۔ تو جیسے ہی وہ اس کو دیکھتے تو وہ پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو؟ تو جساسا کہتے تم مجھے چھوڑو اور تم آگے جاؤ، آگے ایک مندر ہے جہاں پہ کوئی تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ جب وہ جاتا ہے آگے تو پھر وہ دیکھتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں وہاں پر ایک کوئی زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا اور اس کے اوپر کافر لکھا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ وہاں جاتے ہیں تو پھر وہ دیکھتے ہیں کہ نا وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ کون ہو تم؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں سارے سوالوں کے تمہارے جواب دوں گا، مگر سب سے پہلے مجھے ان سوالوں کا جواب دو جو میں تم سے پوچھ رہا ہوں۔ پہلے وہ پوچھتے کہ کیا بسان کے درختوں کے بارے میں بتاؤ کہ کیا بسان میں درختوں میں ابھی بھی پھل اگتے ہیں۔ دوستوں، اگر ہم بسان کے پھاروں کے بارے میں تو وہ کہتے ہیں ہاں بسان کے پھاروں میں ابھی بھی درختوں میں ابھی بھی پھل اگتے ہیں۔ تو بسان کے درخت کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو گائز بسان کے درخت جو ہیں وہ اسرائیل اور جارڈن اردن کی طرف ہی بسان کا علاقہ آتا ہے، وہ ادھر کے درخت ہیں۔ اور پھر وہ پوچھتا ہے کہ مجھے تم بتاؤ کہ کیا ہاں، تو وہ کہتا ہے اس جواب میں کہ ہاں بہت جلد وہاں پر پھل ول کچھ نہیں ہوگیں گے۔ پھر وہ پوچھتا ہے مجھے بتاؤ کہ کیا ابھی بھی تبریہ کی جھیل میں پانی باقی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں وہاں تو بہت پانی ہے۔ پھر وہ کہتا ہے آنے والے وقتوں میں وہ پوری سوکھ جائے گی۔ پھر وہ پوچھتا ہے کہ کیا مجھے امی پیغمبر کے بارے میں بتاؤ، کیا وہ آ چکا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں وہ تو کب سے آ چکے ہیں اور وہ اب تو مکہ سے نکل کے مدینہ چلے گئے۔ یہ سن کے دجال جو ہوتا ہے بہت ہی زیادہ غصہ ہوتا ہے اور مطلب کہ وہ ایک سرپرائز ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے صحیح، اب میں تمہیں بتا دوں کہ میں کون ہوں، میں ہوں دجال۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اور اس کے بعد پھر وہ لوگ یہیں تک اپنا قصہ بتاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم لوگ فوراً اپنا سارا سامان لے کر وہاں سے چلے گئے۔ اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے یہ بات جب بتائی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد سارے لوگوں کو اکٹھا کیا اور پھر ان سے کہا کہ اے لوگوں، میں تمہیں جس سے ڈراتا رہتا تھا دجال جو ایک فتنہ ہے، وہ تمیم داری کو نظر آئے اور وہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے۔ اس تمیم داری سے جو اس دجال نے باتیں کی وہ بالکل صحیح ہیں ساری کی ساری۔ دوستوں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ دجال ایک ایسا فتنہ ہے جو آنے والے دور میں آئے گا اور آپ لوگوں کو سب کو مطلب کہ بہت ڈرنے والا فتنہ ہے، ہم اسے ڈرنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر جو ہے پوچھتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں آپ کو کیا کہتا تھا، دجال نہ ہی مغرب میں ہے، یعنی کہ نہ ہی عراق میں، نہ ہی شام کے سمندر میں، نہ ہی کیا کہتے ہیں یمن کے سمندر میں، نہ ہی عمان کے سمندر میں، بلکہ دجال مشرق میں ہے، دجال مشرق میں ہے۔ تو جیسے ان کا جو اشارہ ہوتا ہے دجال مشرق میں ہے، اگر ہم اسی ایک لائن سیدھی کھینچیں تو سیدھی لائن استولا آئلینڈ پہ جا کے ملتی ہے۔ مگر دوستوں ابھی بھی کیوں دجال کو کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے استولا آئلینڈ پہ، یہ بھی ایک مسٹری ہے اور ہمیں فائنڈ آؤٹ کرنی چاہیے۔ مگر اب دجال ہے کہاں یہ تو میں نہیں جانتا، مگر آپ لوگوں کو یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ دجال جب تمیم داری وہاں گئے تھے، جب انہوں نے اس سے ملاقات کی تھی تو وہ دجال ہی تھا، اور جو اس سے پہلے ملا تھا وہ جساسا تھا۔ اب جساسا وہ تھا جو کہ مطلب ایک گاڈ واڈ ہوتے ہیں ان لوگوں کو، تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو